اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکابرین معززین حاضرین اہل علم و دانش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے عزیز الرحمان ثانی صاحب نے جب دعوت دی تو خوش نصیبی کا اندازہ نہ کر پایا کہ ہر سال اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس عظیم اور بابرکت محفل کے لیے مجھ جیسے ایک کم تر انسان کو چنا اور آپ کے درمیان میں یہاں لا موجود کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ سوچا کہ کیا چیز لے کے جاؤں جس سے میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کی بھی نمائندگی ہو جائے، تو سوچا کہ ان کا واسکٹ پہن کے جاؤں گا تاکہ ان کی بھی اس حاضری کے اندر، اس محفل کے اندر حاضری لگے اور ان کے درجات بلند ہوں۔ بہت اہم موضوع اور بہت ہی اہم جگہ کا انتخاب، ایک ایسی جگہ کا انتخاب جہاں ہم ایک عہد کر کے اس ملک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عہد جب کیا جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ان کو گواہ بنا کے عہد کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی اور پاکستان کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا۔ وہ سفر جاری ہے لیکن سفر ادھورا ہے۔ یہ ادھورا انقلاب، یہ ادھوری آزادی جو آپ کو ملی، یہ تب تک ادھوری رہے گی جب تک کہ لا الہ کا انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے اندر تبدیل نہیں ہوتا۔ پاکستان کا مطلب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لیکن پاکستان کا جو مقصد تھا اس کو ابھی تک ہم نے حاصل نہ کر پایا، اور آج پاکستان کو متعدد طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر وار کیا گیا اور پاکستان کی جغرافیہ کو 5 اگست 2019 کو ایک زبردست ٹھیس پہنچائی گئی۔ کشمیر جس کے اوپر ہندوستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جب پاکستان نیوکلیئر بھی نہیں تھا، ابھی 1965 کی بات ہوئی، 6 ستمبر کی بات ہوئی، 7 ستمبر کا بہترین دن کا انتخاب ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی حفاظت کے لیے بارڈر کے اوپر لوگوں نے سفید گھوڑوں کے اوپر ملبوس، سفید کپڑوں میں ملبوس لوگوں کو تلواریں اٹھائے جاتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ اور خود ہندوستانی پائلٹ کہتے ہیں کہ جب ہم راوی کے پل کے اوپر حملہ کرنے آئے تو ہمیں ایک پل کی جگہ 6 پل نظر آتے تھے۔ جب ہم گولے پھینکتے تھے تو وہ گولے جس جگہ پھینکتے تھے اس سے دوسری طرف جا کے وہ ناکارہ ہو جاتے تھے، پھٹتے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں، یہ اس کی نصرت نہیں، یہ وہ وعدہ نہیں جو 313 کے ساتھ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹھیں اور ماتھے داغ کے بھیجے کہ یہ لوگ اے بندے میری نصرت تیرے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ آج پاکستان کو جغرافیائی طور پر، دفاعی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن دوسری طرف نظریات کے اندر ہم نے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا، اور اس تقسیم میں ہم اس عمل پہ پہنچے کہ جہاں پہلے سیاسی تقسیم تھا وہاں مذہبی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں کو تفرقے کے اندر ڈال دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی۔
لوگوں کے نظریات کے ساتھ کھیلا گیا اور آج نظریات کو اس مقام کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ اس مینار پاکستان کے سامنے یہ عظیم الشان بادشاہی مسجد جس کے اندر ایک ناپاک شخص نے استبل بنا لیا، ایک ایسے ظالم نے جس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اس کا مجسمہ لا کے رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے یہاں کھڑا کر دیا گیا۔ اور آج افسوس ہے کہ قوم کے اندر کچھ نام نہاد دانشور اس کو ایک احسن اقدام مانتے ہیں۔ یہ باعث عزت نہیں، یہ باعث ذلت و شرم ہے۔ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا۔ ہمیں یاد ہے گرداسپور کے وہ واقعات کہ جب ہماری بہنوں اور ماؤں کے ساتھ اجتماعی آبروریزی کی گئی، اور آج ہم ان کو بڑے اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ پاکستان کا کفر کے ساتھ رشتہ گولی اور بندوق کا ہے۔ پاکستان قرآن اور اسلام کے لیے بنایا گیا ملک ہے۔ یہاں حیرانگی کی بات ہے کہ پچھلے 7 دہائیوں سے لوگ ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارے دل میں قرآن نہیں بستا، یا ہمارے دماغوں کو ملک کر دیا گیا؟ پاکستان لا الہ کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہونے والا ملک، اور یہاں ختم نبوت پہ پہرا، کیا اچھمبے کی بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن میرے پاکستان کا پرچم میں سفید رنگ بھی ہے، اقلیتوں کو پورے حقوق بھی دیتا ہے، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے کوئی دیگر ادارہ ہو۔ اہلیت کی بنیاد کے اوپر ضرور وہاں موقع ملنا چاہیے، لیکن حکم یہ ہے، آئین پاکستان کہتا ہے، متفقہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ بلا شرکت غیر اللہ حاکم اعلیٰ ہے پاکستان کا، اور قرآن اور سنت سے بالادست قانون کوئی نہیں۔ اور اسلامی ریاست پاکستان کے اندر جو اہم اپوائنٹمنٹ ہیں، ان کے اندر صرف مسلمان جو ہے اس کو حکمرانی کا موقع دیا جائے۔ یہ آئین پاکستان کہتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو کوئی مانے بھی تو صحیح۔ آپ آئین پاکستان کو اگر مانے نہ اور جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کریں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیونکہ ایک طرف آئین کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ آئین جو لکھ دیا گیا آفاقی طور پر، اس کو کون نائی کلال تبدیل کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آج سے کچھ عرصہ قبل، تقریباً 1.5 سال پہلے، جب یہ کووڈ کا سلسلہ نہیں تھا، تو سفارت خانوں کے اندر مختلف محفلیں ہوتی تھیں۔ حضرت صاحب یہ آپ کے لیے ضروری ہے بات سننا، توجہ کا طالب، کہ سفارت خانے کے اندر ایک طرف امریکی سفیر آ گئے، بھارتی سفیر آ گیا، اور اسی طریقے سے 2-4 اور سفیر آ گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ عبداللہ حمید گل، تم یہ بتاؤ کہ قادیانیت کے متعلق تمہارے کیا تحفظات ہیں؟ ان کو کیوں نہیں آزادی جس انداز میں دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی؟ میں نے ان سے بولا کہ حضرت آپ کا مندر ہو، کیا مجھے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی؟ تو کہا بالکل بھی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، ہم تو مسلمان کو وہاں شودر سے بھی برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے مندر میں اجازت نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ بابری مسجد کیوں گرائی؟ اسی کو اندر تم عبادت شروع کر دیتے؟ تو کہا نہیں، وہ تو مسلمانوں کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، امریکن نے پوچھا تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے کلیسا کے اندر اجازت ہے ہمیں نماز پڑھنے کی؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں۔ اور میں نے کہا کیا تم ہماری نماز پڑھو گے یا ہمارے مسجد میں؟ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں۔
میں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی نہ مانو اور آ کے یہ کہہ دو کہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم حج بھی کریں گے، ہم جو ہے وہ یہاں مساجد بھی بنائیں گے، ان کے اندر عیدین بھی پڑھیں گے، ان کے اندر نمازیں بھی پڑھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اقلیت بن کے رہیں۔ پاکستان امن اور سلامتی کا ملک ہے، نفرتیں پھیلانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانیت برابر ہے، لیکن اللہ نے کچھ اصول وضع کر دیے ہیں، ان اصولوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم کیسے اس کی نفی کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک نظریاتی جنگ چھڑ گئی اور ایک ایسا نظریہ جو ہے وہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نظریے کو آپ کے افغانستان میں شکست فاش ہو گئی۔ تمام دنیا کے ممالک، صرف تیسری سپر پاور نہیں، پہلے برطانیہ، دوسرے نمبر پہ روس اور تیسرے نمبر کے اوپر امریکہ کے ساتھ اس کے 48 ممالک یورپ سمیت نیٹو کی فوجیں، ان کو شکست فاش ہو گئی۔ ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے کہا گیا کہ حق کس پر کہ جس سے ہو تسخیر دیتے وہ تمام، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، وہ جہاد کا فلسفہ، وہ ایمان کی طاقت، وہ قرآن کی طاقت، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک برتر نظریہ جو تھا وہ طاغوتی نظریے کے اوپر حاوی ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس ان لوگوں کے سامنے شکست کھا گئی جن کے پاس اپنا ایک جہاز تک نہیں تھا۔ یہ اگر معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے؟ لیکن آپ کے ملک کے اندر علماء کرام کو، مسالک کو تقسیم کیا گیا، ایک سازش کے تحت تقسیم کیا گیا، آپ لوگوں کو تفرقے میں ڈالا گیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ چن چن کے آپ کو پکڑا جا رہا ہے، چن چن کے آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک بڑی قربانیوں سے دیا گیا، یہ ملک جہاد کے نام کے اوپر حاصل ہوا۔ یہ کشمیر جو ہمارے پاس آج موجود ہے یہ جہاد کی وجہ سے موجود ہے، ورنہ اس وقت کے انگریز جنرل ڈگلس گریسی نے انکار کر دیا تھا حکم قائد اعظم رحمت اللہ ماننے سے اور کہا کہ میں فوج کو نہیں بھیجوں گا کشمیر میں۔ ہمارے غیور پٹھان بھائی وہاں گئے اور یہ کشمیر حاصل کیا، اور آج ہم مذمت کی بات کرتے ہیں۔ اگر آج 72 سال گزرنے سے مذمت سے بات نہیں بنی اور طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو مرمت سے ٹھیک کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟